بہت پرانے زمانے میں مصر پر ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا جسے فرعون کہا جاتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہت تکلیف دیتا تھا اور انہیں غلام بنا کر رکھتا تھا۔ ایک دن اسے خبر ملی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اس بات سے ڈر کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کو بہت خوف ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور اللہ پر بھروسہ رکھا۔ صندوق دریا کے پانی کے ساتھ بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا۔ جب محل کے لوگوں نے صندوق کھولا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کو وہ بچہ بہت پیارا لگا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ اس بچے کو قتل نہ کرے بلکہ اسے پال لے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں ہی بڑے ہونے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی ایک بنی اسرائیل کو مار رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے روکنے کے لیے زور سے ہاتھ مارا جس سے وہ آدمی مر گیا۔ یہ حادثہ تھا، لیکن اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مصر چھوڑنا پڑا۔ وہ ایک جگہ کی طرف چلے گئے جسے مدینہ کہا جاتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک نیک نبی شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی۔ ان کے اچھے اخلاق دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اپنے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی ان کی بیٹی سے ہو گئی اور وہ کئی سال وہاں رہے۔ کچھ عرصے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ایک پہاڑ کے قریب انہیں آگ نظر آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اس نے ان کا مذاق اڑایا اور مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلا لیا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی جو جادو کی وجہ سے سانپوں کی طرح نظر آنے لگی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی جو حقیقت میں ایک بڑا سانپ بن گئی اور اس نے جادوگروں کے سارے جادو کو ختم کر دیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر فوراً ایمان لے آئے۔ کافی وقت بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ جب وہ سمندر کے کنارے پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پانی پر ماری۔ پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے پار ہو گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج اسی راستے میں داخل ہوئی تو پانی دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنی فوج سمیت ڈوب گیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ ظلم آخر کار ختم ہو جاتا ہے، سچائی ہمیشہ کامیاب ہوتی ہے۔